بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت کے شوہر کو اللہ والے کی نصیحت کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بڑی جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ اور دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلدی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ اور رئیس آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس آدمی کو بہت ساری بکریاں، گائیں اور اونٹ دے دیے اور بہت ساری مال و دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے۔ جب اس جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی، آپ بہت اللہ والے اور علم والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، کیوں نہ میں نصیحت قبول کروں۔ اس درویش نے کہا کہ جب بھی آپ آسمان میں تارے کو لائن میں دیکھیں تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی ان بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا کہ ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کئی بہتر ہے کہ تم کسی کو قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چھپ کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ ان بزرگ کی باتوں کو بھول گیا اور گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آسمان کو جب دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو اس بزرگ کی عبرتناک نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے، لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھا لیا اور اوپر پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا تو نیچے سیلاب آ چکا تھا، سارے گاؤں والے ڈوب چکے تھے
وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اس کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا، وہ بے وفا اور بدکار نکل گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چرپائی پر جو نوجوان ہے وہ اسی کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے، اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔